السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام ویورز کو شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، لائک شیئر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کی سلامتی، اس کی معیشت، ہر چیز کو کامیابی کی طرف گامزن رکھے۔ آج کا میرا ولاگ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ تقریباً عرصہ 10-12 سال سے میں ہر چینل پر، ہر فورم پر یہ سن رہا ہوں کہ جی علی پور ہیڈ پناند مظفر گڑھ یہ جو روڈ ہے یہ قاتل روڈ سے مشہور ہے، ہم لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک گئے ہیں۔ تو میں نے کافی دوستوں سے کہا ہے پہلے کہ آخر کار اس کی کوئی وجہ ہوگی، یہ سڑک کیوں نہیں بنتی؟ ہر علاقے کی سڑکیں بن جاتی ہیں، یہاں کے 6 MN ہیں اس ڈسٹرکٹ کے، 12 MPs ہیں، برسر اقتدار حکومت میں رہتے ہیں، اقتدار میں ہونے کے باوجود بھی ان کو یہ سڑک کیوں نہیں بنوا سکتے؟ تو میں اپنے ویور سے یہ بات ضرور شیئر کرنا چاہتا تھا آج، اور امید ہے کہ وہ میری اس بات کو سنیں گے اور سوچ سمجھ کر کمنٹس میں مجھے بتلائیں گے بھی ضرور۔ یہ MNA جو بنتے ہیں یہ چلے جاتے ہیں اسلام آباد، MPA لاہور، یہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنے اپنے ذاتی کام کاج بھی کرتے ہیں، علاقے کے ترقیاتی کام کر دیتے ہیں صرف نام بنوانے کے لیے۔ میرے خیال میں جو بھی بنتا ہے 10% صرف کام کرتا ہے اجتماعی، انفرادی کام 90% کرتا ہے۔ بس جہاں سے اس کو اپنا فائدہ ہوتا ہے، عوام کے فائدے کا اس کو کوئی نہیں ہے۔ واقعی یہ قاتل روڈ ہے، یہ علی پور سے خیرپور تک اور خاص کر علی پور سے مظفر گڑھ تک تو ہزاروں جانیں ضائع ہو چکی ہیں اسی آئے روز ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، کیونکہ اتنی رواں دواں سڑک ہے۔ کراچی KLP روڈ اسے کہتے تھے، کراچی لاہور پشاور اس کا نام تھا۔ یہ سی پیک بننے کی وجہ کے بعد کچھ تھوڑا سا کام ہو گیا، پہلے اس پر بہت گیدرنگ ہوتی تھی، آمد و رفت بہت زیادہ ہوتی تھی۔ تو اس کی وجہ میں تو جو میرے ذہن میں ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پہلے تو یہ ہے کہ بھی بڑی مشکل سے ان کو گرانٹ ملتی ہے، MNAs کو، MPs کو۔ اگر مل بھی جائے، پہلے تو یہ تگ و دو نہیں کرتے، تگ و دو کار بھی لیں تو بڑی مشکل سے گرانٹ ملتی ہے۔ جب گرانٹ ملتی ہے تو ٹھیکیدار کے ساتھ یہ مل بیٹھ کر 50% تو کھا جاتے ہیں، اور ٹھیکیدار ناقص مٹیریل لگا کر بناتا ہے سڑک۔ اور جہاں تک کہ یہ ڈبل روڈ کا میٹر ہے تو اس کے لیے تو مزید بہت سارے زیادہ فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے، کروڑوں روپے لگتے ہیں، اربوں روپے لگتے ہیں اس فنڈز کے لیے، اتنے میگا پروجیکٹ کے لیے۔ کئی بار سننے میں آیا تھا، پچھلے حکومت میں PTI کے دور میں 2 دفعہ یہاں آئے عثمان بزدار صاحب، انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ اس سے پہلے گیلانی صاحب آئے تھے، پرویز الہی صاحب آئے تھے، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ یہاں آتے رہتے ہیں اسی تحصیل علی پور، کیونکہ یہ پاکستان سے پہلے کی تحصیل ہے۔ اور مظفر گڑھ بابا جمہوریت نواب زادہ نصر اللہ، کھر، ہنجرا، بخاری، جتوئی، گپانگ، یہ تقریباً ہر برادری کے اچھے خاصے ووٹ بینک ہیں اور ہر دفعہ اقتدار میں رہتے ہیں۔ تو اصل ریزن تک کوئی نہیں پہنچتا کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں نہیں یہ بن پاتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مانگتے ہی نہیں سڑک۔ کچھ دوست ناراض ہوں گے اس میری بات سے، اور کچھ لوگ میرے خیال میں اگر اپنے دل میں جھانکیں گے تو وہ اتفاق بھی کریں گے۔ ہم کیوں نہیں مانگتے؟ ہم زبانی کلامی تو مانگتے ہیں، لیکن ہمارے ہاتھ میں جب ووٹ کی طاقت ہے وہ ہم اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں رانگ ٹرم پر۔ مطلب یہ ہمیں اگر ایک ڈبل روڈ بنوانی ہے تو ہمارے ایک دوست مرحوم کاظم علی حیدری، اللہ ان کو جنت نصیب کرے،
انہوں نے بھی یہی منصوبہ رکھا تھا کہ جب تک علی پور میں سوئی گیس نہیں آئے گی ہم ووٹ نہیں دیں گے، جو اس کا وعدہ کرے گا اس کو دیں گے۔ اور وہ وعدے وعید ہوتے ہوتے بس کہاں سے کہاں تک کہانی پہنچی۔ خیر سوئی گیس آ گئی علی پور میں۔ اسی طرح اگر یہ مہم چلائی جائے کہ ہم پورے ضلع میں ہر ایک ایم پی ایم این اے کے ساتھ یہ بات شیئر کی جائے کہ جب تک آپ ہمارے ساتھ یہ پرامس نہیں کرتے کہ ہمیں یہ ڈبل روڈ بنوا کر دیں گے، ون وے روڈ ہوگی، تو ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے، تو میرے خیال میں یہ میگا پروجیکٹ 1 سال کے اندر اندر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ کیونکہ جب ہمارے پاس یہ لوگ ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں تو ہم ان سے ووٹ نہیں مانگتے، ہم ان سے اپنے پٹواری کے تبادلے، تھانے دار سے کام کروانے، چھوٹے موٹے ایسے کام کرواتے ہیں جو ہمارے بنیادی حق ہیں، جس کے لیے ہمیں کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں تو سڑک کو تو نہیں کہہ سکتا کہ بھی وہ قاتل ہے، البتہ اس کو کہہ سکتا ہوں یہ سیاستدان اور خصوصاً سیاستدان کو بنانے والے ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ ہاں ووٹر جو ہے نا، ہم سب مل کر ان کو ایم پی ایم این اے بناتے ہیں، یہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں، ہم ہی اپنے بچوں کے، بوڑھوں کے، چھوٹوں کے، سب کے ہم مستقبل کے بارے نہیں سوچتے۔ اس قاتل روڈ کو بنانے میں، اس کو قاتل کہلوانے میں ہمارا زیادہ کلیدی کردار ہے۔ اگر ہم سوچ سمجھ کر ووٹ دیں تو یہ اس بات تک نوبت بھی نہ آئے کہ یہ لوگ سڑک نہ بنوائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ کافی جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پر عوام ڈٹ جاتی ہے، پھر مقامی سیاستدان بھی مجبور ہو جاتے ہیں، پھر وہ اپنے لیڈران سے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نا پروجیکٹ چاہیے۔ میں نے خاص کر مظفر گڑھ سے ڈی جی خاں کی سڑکیں دیکھی ہیں اور ملتان کے بڑے شہروں کے بھی دیکھے ہیں، لیکن یہ بھی تو زیادہ عوام رہتی ہے اس علاقے میں۔ گنجان آباد علاقے ہیں، مظفر گڑھ شہر ضلع بہت پرانا ضلع ہے، مظفر گڑھ شہر کی آبادی زیادہ ہے، خان گڑھ یعنی کہ علی پور تک، علی پور تو وہ ہے، اس کی تاریخ 300-400 پرانی سیت پور اور روز شریف کی کتابوں میں ملتی ہے، اور سیت پور اور شریف کے درمیان میں 5 دریاؤں کے سنگم میں یہ علی پور واقع ہے۔ تو یہاں کے لوگ، اگر پورے ضلع کے لوگ وہ شریف سے لے کر علی پور براستہ شہر سلطان، خان گڑھ، نوابوں کا شہر اور مظفر گڑھ تک یہ ایم پی ایز کے ساتھ یہی شرط مشروط طور پر ووٹ دیں کہ جی اگر آپ ہمیں ون وے روڈ بنا کر دیں گے، کارپیٹ روڈ، تو ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں، وگرنہ نہیں دیتے۔ اپنے یہ ترقیاتی منصوبوں میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ الیکشن متوقع ہیں تو آپ اپنے علاقے کے اجتماعی کاموں کی لسٹیں پہلے تیار کر کے رکھ لیں، کیونکہ کنفرم نہیں ہے۔ آج میرے رات ایک پریس ریلیز جاری ہوئی، آج کل یہ پتہ نہیں چلتا یہ گورنمنٹ کی جینوئن ہے یا فیک ہے، سوشل میڈیا پر پھیلی گئی کہ جی 25 دسمبر سے کاغذات جمع ہونے شروع ہو جائیں گے، 17 جنوری تک فائنلائز ہو جائیں گے، جانچ پڑتال، اعتراض وغیرہ، نشان الاٹ ہو جائیں گے 17 جنوری کو، اور 8 فروری کو الیکشن ہوں گے۔ اس کے 2-3 گھنٹے بعد ایک دوسری وہ آرڈر شیٹ آ گیا کہ یہ تردید کری ہوئی تھی کہ الیکشن کا کوئی شیڈول نہیں جو ہوا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا یہ فیک نیوز پھیلا رہا ہے، فیک خبریں پھیلا رہا ہے، عوام کو گمراہ کر رہا ہے۔ یہ بھی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، دونوں چیزیں۔ خیر آخر الیکشن ہونا تو ہے، کیونکہ اسمبلی اپنی مدت پوری کر چکی ہے، کیئر ٹیکر حکومت اپنی مدت پوری کر چکی ہے، تو معاشی بحران یا کسی کی وجہ سے بھی ہو، جمہوریت کو تو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ میرے خیال میں میکسیمم اگر فروری میں نہیں ہوں گے تو اگست میں تو ضرور ہوں گے۔
تو میں اپنے ویورز کے توسط سے اور اسی اپنے ولاگ کے توسط سے تمام ضلع کے لوگوں کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مہربانی کر کے جو بھی ایم پی ایم این اے آپ سے ووٹ مانگنے آئے، خواہ وہ جس پارٹی کا بھی ہو، یہ مطالبہ کم از کم مشترکہ مطالبہ ہے قاتل روڈ کا۔ اگر اپنی جانیں محفوظ بنانی ہے، اپنے قیمتی وقت کو بچانا ہے، کیونکہ اس سڑک پر سفر کرنے میں تقریباً علی پور سے ملتان تک 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، سی پیک کے ذریعے جاؤ تو 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، جانیں بھی بہت قیمتی ہوتی ہیں، اور ایک چھوٹی سی ہماری بات ہونے سے اگر یہ سڑک بن جائے تو اتنے بڑے نقصان سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کے میرے اس ٹاپک پر سب دوست سوچیں گے، سوچ کر اپنا ووٹ جو ہے نا وہ کاسٹ کریں گے۔ سیاسی لیڈروں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ ان کو بھی چاہیے جس علاقے کے ایم پی ایم این اے ہیں وہ اپنے اپنے حلقے تک محدود گرانٹ اپنی جاری کروائیں، اور اگلا حلقہ جس کا شروع ہوتا ہے اس کو کہیں۔ یہ سب مل کر اگر مشترکہ طور پر کسی ایک بھی وزیر کے سامنے یہ پروجیکٹ رکھ دیں تو میرے خیال میں یہ دور نہیں کہ چند دنوں میں ہی یہ سڑک بن سکتی ہے، 1 وے کارپیٹ روڈ بن سکتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میرا ولاگ آج کا آپ کو پسند آئے تو کمنٹس میں مجھے لازمی بتائے گا کہ آپ نے الیکشن کے حوالے سے کیا سوچ رکھا ہے، کیا کیا ڈیمانڈیں کر رکھی ہیں، تاکہ اسی چیز پر ہم پھر ولاگ بنائیں گے، اور اپنے یہ دو جو سیاسی قائدین آئیں گے، جو فصلی بٹیرے آئیں گے، اور جو کوئی بھی آئے گا، ہر کسی کو الیکشن لڑنے کا حق ہے، جو بھی آئے گا ہم ان سے مطالبہ کرنے کے اہل تو ہوں، حق تو ہوں، ہمارے پاس زبان ہے، اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے، ہم ان سے ووٹ دیتے وقت اپنے ووٹ کی طاقت کو اندازہ تو کریں۔ مجھے امید ہے کہ ووٹ کی طاقت کا اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا کہ جب ووٹ کو عزت دی جاتی ہے تو پھر ملک میں ترقی ہوتی ہے، جمہوریت پروان چڑھتی ہے۔ فی امان اللہ، جزاک اللہ، اگلے ولاگ میں ملیں گے۔